کہ علم حدیث میں یہ ضعیف حدیث کا مقام کیا ہے؟ ضعیف حدیث نہ تو بالکل صحیح کی طرح ہے کہ اس پر کسی دینی بات کا دار و مدار رکھا جائے، اور نہ وہ موضوع اور من گھڑت کی طرح کہ اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک لی جائے، درمیان میں ہے اس کا مقام۔ اور یہ کام دے جاتی ہے اس وقت جب یہ ضعیف بہت سی مل جائیں اور اس میں دین کے خلاف بھی کوئی بات نہ ہو، تو پھر عقیدے میں نہیں، ثواب عذاب کی باتوں میں اس پر عمل درآمد کر لیا جاتا ہے کہ اگر یہ نہ بھی صحیح ہوگی تو اللہ کا فضل بڑا ہے، اگر اتنا ثواب بھی بیان ہوا تو اللہ کے پاس کوئی کمی تو نہیں۔ تو ضعیف روایت ایسی باتوں میں قابل قبول ہے جس سے کسی نیکی کا شوق ہو یا برائی سے ڈرایا گیا ہو، مگر اس کو اس طرح نہیں بیان کرنا چاہیے کہ حدیث میں آیا، یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے۔ جب بھی عالم بیان کرے وہ کہے کہ روایت میں ایسا ہے، کہا جاتا ہے، یہ بیان کیا گیا، مجہول کے سیگے بیان کرے۔ اگر وہ صاف کہے کہ اللہ کے رسول فرمایا تو پھر تو صحیح اور ضعیف میں فرق ہی مٹ گیا۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، وہ کہہ دے کہ کتابوں میں یا روایتوں میں ایسا آتا ہے، چلو اگر وہ ترغیب و ترہیب کی بات ہوگی تو اس سے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ مگر بہت سے محقق عالم جو ہے نا، وہ تو امام بخاری جیسے، قاضی ابوبکر ابن عربی جیسے، ہمارے دور میں علامہ البانی، اور اب زیادہ علماء یہی کہنے لگے کہ ضعیف کو بالکل نہیں لینا چاہیے۔ اس کا دروازہ کھول دیا جائے نا تو لوگ پھر عقیدوں میں بھی لینا شروع کر دیتے ہیں، اس سے بہت سے عقیدے ثابت کر لیتے ہیں اور دوسرے گروہوں کو کہتے ہیں یہ جی بے دین ہے، تو ضعیف سے بڑا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ صحیح اور حسن حدیثوں پر ہی نا بس اکتفا کی جائے، جو کچھ ان میں وہی کافی ہے، اس میں کوئی کمی تو نہیں۔